بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے نحو کی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے مفرد اور مرکب کے بارے میں جانا تھا۔ سب سے پہلے لفظ کی تعریف ہم نے سمجھی تھی کہ لفظ وہ چیز ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں بیان کی تھی، محمل اور مستعمل، کہ اگر اس کا معنی ہی بے معنی لفظ ہے تو محمل اور با معنی ہے تو مستعمل۔ پھر اس با معنی مستعمل کی ہم نے تعریف کی تھی، مزید تقسیم کی تھی، اس کو کلاسیفائی کیا تھا کہ اگر وہ اکیلا لفظ ہے تو وہ مفرد کہلاتا ہے اور اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، زیادہ کلمہ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع کلمات ہے۔ اور اگر دو یا دو سے زائد کلمات ہیں تو وہ ہوتا ہے مرکب۔ تو اگر ہم اسے تھوڑا سا دیکھ لیں، لفظ محمل یا مستعمل، پھر اس مستعمل میں مفرد یا کلمہ اور مرکب۔ پھر اس مفرد جو ہے اس کی اقسام بنتی ہیں، مرکب اضافی، یہ تین اقسام بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس کی تعریفات اور تقسیم ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی۔ اور مرکب جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کو کہتے ہیں۔ یہ اس کی دو قسمیں ہیں، یہ ناقص ہوگا یا تام ہوگا۔ تام یعنی جملہ، ناقص کو غیر مفید بھی کہتے ہیں، مرکب غیر مفید، اور اس کے مقابلے میں اس کو مرکب مفید کہا جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہمارے سامنے تھی۔ پھر اس کی مزید آگے تقسیم ہوتی ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں جو انشاءاللہ ہم ابھی اس میں سے دو تو سمجھ ہی لیں گے۔ تو یہ لفظ جو کچھ ہم تلفظ کریں وہ لفظ ہوتا ہے، اگر بے معنی ہے تو محمل، با معنی ہے تو مستعمل، پھر اکیلا ہے تو مفرد یا کلمہ۔ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اکیلا نہیں ہے یعنی دو یا دو سے زائد کلمات پر مشتمل ہے، ہم نے ملا کر چند کلمات کو لکھا ہے تو وہ مرکب ہے۔ پھر اگر وہ اس سے پوری بات، پورا مفہوم معلوم ہو رہا ہے تو وہ جملہ ہے، مرکب تام ہے یا مرکب مفید ہے، کہ پوری بات کا فائدہ دیتا ہے۔ اور ہمارا مقصد کسی بھی زبان کو سیکھنے سے پورا جملہ بولنا ہوتا ہے، یعنی پوری بات کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مفید کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، تام کہتے ہیں، مرکب تام۔ اور یہ جو ہے ناقص یعنی پورا جملہ نہیں ہوتا، پوری بات پتہ نہیں چلتی ہے، جب ہم کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو سوال مزید پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ ادھورا پن ہے، تو اس کو غیر مفید یا مرکب ناقص کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بالکل بیکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ جملے کا ایک جز بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے جب جز بن سکتا ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو دیتا ہوگا، لیکن چونکہ پورا جملہ نہیں بناتا اس اعتبار سے اس کو غیر مفید کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے جب یہاں مفرد کو سمجھا، اسم، فعل اور حرف، تو اب ہم مرکب کی تعریف آپ کو بتائی تھی۔ جو اکیلا ہے وہ کلمہ ہے، مفرد ہے، جو اکیلا نہیں ہے وہ مرکب ہے۔ اب اکیلا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم دو تو ہوں گے، تو یہاں پر اکیلا ہوگا تو مفرد، یہاں کم سے کم دو ہو گئے تو مرکب، زیادہ ہو گئے تو بھی مرکب۔ تو اب دو کلمات کو ہم ملا رہے ہیں اور نتیجہ نکال رہے ہیں، یا تو یہ نتیجہ نکل آئے گا یا یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ تو اب دیکھیں، جب ہم دو مفرد کو ملاتے ہیں تو پہلے ہم اسم کو لے رہے ہیں کہ دو اسما کو ہم ملائیں تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اسم تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں نکرہ یعنی کامن ناؤن ہوں گے، یا دونوں معرفہ یعنی پراپر ناؤن ہوں گے۔ نکرہ اور معرفہ کے بارے میں بھی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو معین ذات پر دلالت کرے وہ معرفہ، اور جو غیر معین ذات پر دلالت کرے، جیسے میں کہوں کتاب تو ساری دنیا کی کتاب کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے، عمارت ساری دنیا کی کوئی بھی عمارت مراد ہو سکتی ہے، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو کامن ناؤن۔ اور معرفہ معین ذات، حبیب بینک پلازا، تو وہ بھی عمارت تو ہے لیکن معین ذات مراد لے رہے ہیں تو معرفہ ہے۔ اسی طرح سے کراچی تو شہر نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن کراچی معرفہ ہے۔ لڑکا احمد، لڑکا نکرہ ہے اور احمد معرفہ ہے۔ لڑکی نکرہ ہے اور زینب معرفہ ہے۔ تو معین ذات پر بولا جائے گا تو معرفہ ہوگا، اور غیر معین ذات پر ہوگا تو نکرہ۔ اب ہم جب جوڑ کر لکھ رہے ہیں تو دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے؟
تو اس کا مطلب دونوں اگر ایک جیسے ہیں، دونوں نکرہ دونوں معرفہ، تو اس مرکب کا نام ہوگا مرکب توصیفی. اور اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جس کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہا جاتا ہے، موصوف اور صفت، اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. جیسے میں کہوں رجل عالم، رجل عالم، تو اگر اس پر ہاتھ رکھیں تو یہ اکیلا ہے، اکیلا ہے تو کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. اس پر ہاتھ رکھیں عالم اکیلا ہے تو مفرد ہے. جب ہم نے ان دونوں کو ملایا تو کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. اور یہ دونوں اسم ہیں اور دونوں نکرہ ہیں، کوئی اس میں معرفہ کی علامت نہیں ہے. معرفہ کی اکثر علامت جو ہے وہ الف لام ہوتی ہے. کتاب نکرہ، الکتاب معرفہ، الف لام، اور انگلش میں جو ہے وہ دی. تو کتاب سے الکتاب بن جائے گا، یہ نکرہ ہے، صرف کتاب نکرہ، الف لام لگا دیا معرفہ. بک یہ نکرہ ہے، دا بک معرفہ ہے، کامن پراپر ناؤن ہو گیا. ٹیبل پوری دنیا کی کوئی بھی ٹیبل، دا ٹیبل مخصوص. تو یہ الف لام جو ہے ایک علامت ہے جو نکرہ کو معرفہ بنا دیتی ہے. اور بھی ہیں لیکن اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، الف لام کو ہی دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں الصراط المستقیم، الصراط کو علیحدہ سے دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے صراط راستے کو کہتے ہیں. الصراط اکیلا ہے تو کیا ہے؟ مفرد. مستقیم سیدھا ہونا، سیدھا مفرد. دونوں کو ملایا تو بنا مرکب. یہ دونوں اسم کی برادری سے ہیں، دونوں پر الف لام ہے، لہذا دونوں معرفہ ہیں. تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں، لہذا اس مرکب کا نام مرکب توصیفی. اس کے پہلے جس کا نام موصوف، دوسرے جس کا نام صفت. تو یہاں پر صراط جو ہے وہ موصوف ہے اور المستقیم اس کی صفت ہے. رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے. دیکھیں ترجمے میں بھی عالم مرد، عالم مرد، علم والا، تو علم والا ہونا خوبی ہے اور یہ ذات ہے. تو موصوف صفت میں ایک ذات ہوتی ہے اور ایک وصف ہوتا ہے، خوبی اور کمال. مضبوط دیوار، مضبوط ایک لفظ، دیوار دوسرا لفظ، دونوں کو ملایا مرکب بن گیا. اور دونوں میں کوئی ایسی معرفہ والی بات نہیں ہے، تو دونوں نکرہ ہیں. اور یہ کون سا بنا؟ مرکب توصیفی. دیوار موصوف ہو گئی اور مضبوط ہونا اس کی صفت ہو گیا. براؤن کرسی، کرسی اور براؤن دو ملے مرکب ہوا، دونوں نکرہ ہیں، کوئی بھی کرسی اور براؤن کلر مراد لے لیا. تو اب یہ دونوں جب ملے تو مرکب توصیفی بن گیا. یعنی ایک چیز صفت، کرسی موصوف ہے اور براؤن ہونا اس کی اونچی چھت، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ایک نکرہ دوسرا معرفہ ہوگا. تو اگر اس میں ترتیب یوں ہو کہ پہلا نکرہ اور پہلے نکرہ ہے اور بعد میں معرفہ ہے تو پھر یہ مرکب اضافی کہلائے گا. اور ترجمے میں کاکی کے یا راری رے کا ترجمہ آئے گا. زید کا گھر، احمد کی کتاب، ہماری گاڑی ری، تمہارا مکان را. تو یہ کاکی کے اور راری، لیکن یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم ترجمہ کر رہے ہوں گے. لیکن لفظ کو دیکھ کر کیسے پتہ چلے گا کہ دو اسم ملے ہیں، ایک نکرہ اور دوسرا معرفہ، جس میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے نکرہ اور بعد میں معرفہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ مرکب اضافی ہے. جیسے کتاب اکیلا دیکھیں تو مفرد کہلائے گا، اس میں جلالت اکیلا دیکھیں تو مفرد کہلائے گا، دونوں کو ملایا تو مرکب بن گیا. دونوں اسم ہیں اور اس میں سے کتاب نکرہ ہے اور اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے، اور ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے نکرہ آیا ہے اور بعد میں معرفہ آیا ہے. تو پھر اس کے پہلے جس کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ پر یہ زیر آتا ہے. مضاف الیہ جو ہوگا اس پر کسرہ آئے گا. تو چلو ایک اعراب بھی آپ کو آج کی تاریخ میں معلوم ہو گیا. تین ہی اعراب ہیں زبر زیر پیش، تو یہ زیر والا اعراب آپ کو پتہ چل گیا. دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر اعراب کسرہ آتا ہے. ایک آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آپ نے سیکھا تھا اس سے پہلے حروف جارہ 17،
باؤ تاؤ کاف و لام و واو و مند و مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. جیسے ہی حرف جار آئے گا تو اس کے بعد اسم آئے گا، کیونکہ یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے اور اس اسم کو کسرہ دے گا. جیسے فی آیا حرف جار، المسجدی زیر آ گیا. وجہ کا کیا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے. تو یہ زیر جو ہے یا تو حرف جر کی وجہ سے آتا ہے یا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے آتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے. تو اب جب آپ قرآن عظیم میں کسرہ دیکھیں تو آپ یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہیں پیچھے یہ باؤ تاؤ کاف و لام و 17 میں سے کوئی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حرف جر ہے اور یہ اس کو زیر دے رہا ہے، عمل کر رہا ہے. یا اگر حرف جر میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اس لیے اس پر زیر آ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دار اور زید، دار کو الگ دیکھیں تو کلمہ ہے اور زید کو علیحدہ سے دیکھیں تو کلمہ ہے، مفرد ہے. دونوں کو ہم نے ملا دیا تو یہ بن گیا مرکب، اور دونوں کو ملایا دونوں اسم ہیں. تو اب دونوں ایک جیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک ہے دار، دار مانے گھر، کوئی بھی گھر، تو ایک نکرہ ہے. لیکن زید ایک معین ذات ہے یا نہیں ہے؟ زید معین ذات ہے. تو دونوں کلمات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ایک نکرہ ہے اور دوسرا معرفہ ہے. تو یہ کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب اضافی. تو لہٰذا یہ پہلا جز مضاف کہلائے گا اور دوسرا جز مضاف الیہ کہلائے گا، اور ان کے مجموعے کو کہیں گے مرکب اضافی. اور ترجمہ کیا بنے گا؟ زید کا گھر. کا ترجمہ آیا زید کا گھر. تو اس طرح کثیر کلمات قرآن عظیم میں استعمال ہوئے ہیں. تو اب ہمارے سامنے قرآن عظیم کی عبارتیں آئیں، آیات مبارکہ آئیں، تو ان آیات مبارکہ میں ہم ان کے درمیان میں اگر اس طرح سے دیکھتے چلے جائیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ موصوف صفت ہے اور یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. قرآن عظیم میں دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب عظیم فرمایا. اب عذاب عظیم اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں عذاب اور عظیم. عذاب کو دیکھو اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا، اور عظیم اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. تو جس میں زمانہ نہ ہو وہ فعل تو ہے نہیں، اور یہ اپنا معنی بتا رہا ہے، لہٰذا یہ حرف بھی نہیں ہے، از خود اپنا معنی ظاہر کر رہا. تو اب دیکھیں یہ اسم ہے، دونوں اسم ہیں. عذاب اگر ہاتھ رکھیں تو صرف عذاب کو دیکھیں تو مفرد ہے، صرف عظیم کو دیکھیں تو بڑا ہونا مفرد ہے. دونوں کو ملایا تو ہمیں مرکب حاصل ہو گیا، اور مرکب حاصل ہونے کے بعد یہ دونوں اسم ہیں. دیکھیں دونوں نکرہ ہوں گے، دونوں معرفہ ہوں گے، پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ. دونوں نکرہ ہیں یعنی دونوں ایک جیسے ہیں. جب دونوں ایک جیسے ہیں تو اکثر مرکب توصیفی بنے گا. اکثر کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا کہ استثناء ہر چیز کا ہوتا ہے. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ ایک جیسے ہوں گے تب بھی مضاف مضاف الیہ بن رہے ہوں گے، لیکن اکثر ہی قاعدہ یہاں پر آپ کو ذکر کر دیا. تو عذاب عظیم، عذاب عظیم. اب یہاں یہ بنا ہے دونوں نکرہ ہیں لہٰذا مرکب توصیفی بنا. اس کا مطلب اس کا پہلا جز کیا کہلائے گا؟ موصوف، اور دوسرا جز صفت کہلائے گا. اب یہ خوبی ہے اور یہ ذات ہے، یہ خوبی ہے اور یہ عذاب عظیم، بڑا عذاب، بڑا عذاب. تو دیکھیں موصوف اور صفت کا ترجمہ ہو رہا ہے. تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لہٰذا یہ مرکب ناقص ہے. اگر میں کہوں بڑا عذاب تو میں خاموش ہونے پر آپ کہیں گے کیا مطلب بڑا عذاب؟ آ گیا، ختم ہو گیا، کیا ہوا؟ کچھ اور بولو تو صحیح. تو جب یہاں پر خاموش ہونے کے بعد بھی گنجائش بچ رہی ہے، پورا جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو یہ مرکب غیر مفید یا مرکب ناقص ہے. اسی طرح رجل عالم کہہ کر چپ ہو جاؤں تو سننے والا کہے گا رجل عالم مرد کیا ہوا؟ آ گیا، چلا گیا، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، آگے کچھ کہو تو صحیح. تو جہاں پر خاموش ہونے کے بعد آگے کچھ کہنے کا سننے والے کی طرف سے مطالبہ ہو تو اس کا مطلب وہ مرکب ناقص ہے، ورنہ تو وہ جملہ ہو جاتا تو بات ہی ختم ہو جاتی.
اسی طرح الصراط المستقیم کہوں، صراط المستقیم یا صراط المستقیم، الصراط المستقیم میں کہوں اور چپ ہو جاؤں تو سننے والا کہے گا سیدھا راستہ، کیا مطلب، کہنا کیا چاہ رہے ہو صراط المستقیم؟ اس کا مطلب آگے صرف اس کو بول کر خاموش ہونے پر پوری بات پتہ نہیں چل رہی، لہذا ناقص ہے۔ صحیح؟ آگے اور بھی یہ ترجمے سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے، لیکن ہم عربی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ آگے کہ جملہ اگر ہوگا تو جملے کے اجزاء کو ڈھونڈا جائے گا کہ ان دو میں جملے کے مکمل اجزاء مل رہے ہیں تو جملہ بنے گا، مکمل اجزاء مل رہے ہیں نہیں مل رہے تو نہیں بنے گا۔ وہ اجزاء کی بنیاد پر اس کو پرکھنے کا مرحلہ آگے آئے گا، ہم اس وقت صرف اردو کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مرکب ناقص کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے والے کا جب کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر پتہ نہ چلے یا طلب پتہ نہ چلے۔ اب یہاں آداب عظیم موصوف صفت دیکھیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو یوم الآخری۔ اب الیوم الف لام کہہ رہا ہے یہ اسم ہے، الآخر یہ بھی اسم ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ دیکھو تو مفرد ہیں۔ اب یہ تینوں مل گئے، با حرف جار بھی آ گیا، با حرف جار نے اس کو کسرہ لگا دیا اور یہاں پر ہم اس کے تعلق کو دیکھیں کہ کیا ہے تو دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہے جس کا ایک جز، یعنی اس کا مطلب یوم موصوف ہے، ایک ذات ہے اور اس کی یہ خوبی بیان ہو رہی ہے، یہ ذات ہے اور اس کی یہ خوبی بیان ہو رہی ہے۔ آخری دن، یوم الآخر، آخری دن، آخرت کا دن، تو یہ آخری ہونا اس کی خوبی اور کمال یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کسرہ اس حرف جر کی وجہ سے، مضاف الیہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں الیوم الآخر کون سا مرکب ہوا؟ مرکب توصیفی ہوا۔ ہم قرآن ہی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ بات سمجھ میں ہمارے آ رہی ہے۔ اگلی آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عذاب علیم کا ذکر آیا ہے، یہ رہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں عظیم تھا، اب اس کی جگہ علیم آ گیا، علم والا، درد والا عذاب، علیم۔ تو وہی بات ہے کہ دونوں اسم ہے، مرکب بن گیا، دونوں نکرہ ہیں، مرکب توصیفی ہوا، عذاب موصوف اور علیم اس کی صفت ہو گیا، موصوف اور صفت مرکب توصیفی ہوا، عذاب علیم، دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں اس میں ایک صیغہ، اس میں قرآن عظیم میں اتنے سارے صیغے آ چکے ہیں ابھی جو فعل کے ہیں، جو ہم نے پڑھ لی اور ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ یخدعون، یخدعون یہاں پر لکھا ہوا ہے، یخدعون، اگرچہ یہ نحو کی کلاس ہے لیکن صیغہ آ گیا تو میں سر دست، یخدعون یفعلون کے وزن پر ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ آخر میں یہ اضافہ ہے اور یہ علامت مضارع ہے اور یہ بیچ میں ماضی ہے، دیکھ لیں، خا دال اور عین دھوکہ دینا، یخدعون۔ اب دیکھیں یہ اس سے پہچان لیا جمع مذکر اور اس سے پہچان لیا غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، یہاں پر علیحدہ لکھا ہوا ہے، ما لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو منفی کا ترجمہ دے گا، وما یخدعون الا یشعرون، یشعرون۔ اب دیکھیں یشعرون کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، بس یہ ایک ہی صیغہ آ کر کے پھر ہم اپنے مقصد ہی کو پورا کرتے ہیں۔ یشعرون، یہ دیکھ لیں یہ علامت مضارع ہے، شین عین اور را، شعور سے ہے اور یہ واو اور نون کا اضافہ ہو رہا، تو یہ جمع مذکر اور یہ غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت
معروف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قیل لہم لا تفسدوا، لا تفسدوا، اب دیکھیں لا تفسدوا نہ ہوتا تو یہ لا جو ہے خبر دینے والا ہوتا، نون غائب ہو گیا اس کا، لہٰذا یہ نہی کا ہے۔ لا تفسدوا، فساد نہ کرو تم سب مرد، لا تفسدوا صیغہ جمع مذکر اس سے پہچانا اور حاضر اس سے پہچانا، جمع مذکر حاضر فعل نہی، فعل نہی معروف، نہ فساد کرو تم سب مرد۔ اب ہم اپنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب علیم، یہ ہو گیا موصوف صفت والا ترجمہ ہو گیا اس کا۔ یہ قرآن عظیم کی آیت ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کے سبب۔ اب یہ حذرہ اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، دونوں کو ملایا تو مرکب ہو گیا۔ اب اس میں حذرہ نکرہ ہے اور الموت پہ الف لام داخل ہے، لہذا یہ معرفہ ہے، مرکب اضافی ہوا، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے، اور ترجمہ بنے گا موت کا ڈر، موت کا ڈر۔ تو بس اب اسی پر ہم جو ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگر قرآن عظیم کی مزید آیات کو انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے تلاش کر کے اس میں پھر آیات کے حوالے دوں گا آپ کو کہ اس آیت میں دیکھیں، اس آیت میں دیکھیں، اس آیت میں دیکھیں، اور یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہوگا اور پھر اس کی صرف وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔